الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالی کا واجب الوجود ہونا اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی تھی، اور اس کی دلیل عقلی اور دلیل شرعی کے اوپر ہم نے تفصیلی کلام کیا تھا۔ اس کو صفات نفسیہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا واجب الوجود ہونا۔ صفات نفسیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر اس کا کوئی اور معنی نہیں ہوتا۔ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جن کو ہم صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ صفات ثبوتیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات ثابت ہے، اور یہ جو صفات کا مفہوم ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے، یہ ذات کے مفہوم سے زائد ہوتا ہے، اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے انشاءاللہ اس پہ آگے ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ دوسری ہوتی ہیں صفات سلبیہ، یعنی واجب الوجود سے ان کی نفی کی جاتی ہے کہ واجب الوجود یہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ حکم کی 3 اقسام ہیں، واجب ہے، ممتنع ہے اور جائز ہے۔ تو یہ جو صفات سلبیہ ہوتی ہیں یہ ممتنع کی قبیل سے ہوتی ہیں، یعنی اللہ کے لیے ان کا نہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو انہی میں سے آگے فرماتے ہیں کہ اللہ قدیم، کہ اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے۔ تو فرماتے ہیں منہ انہ قدیم لا اول لہ، کہ جو واجب الوجود ہے وہ قدیم ہے، یعنی اس کا کوئی اول نہیں ہے۔ دیکھیں انہوں نے تفسیر کی اس کی نفی کے ساتھ کہ اول نہ ہونا۔ اول نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ای لم یسبق وجودہ عدم، کہ اس کے وجود پر عدم سبقت نہیں لے گیا، یعنی وجود سے پہلے عدم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا وجود پہلے معدوم تھا اور پھر عدم سے وہ وجود میں آیا ہو۔ تو جو واجب الوجود ہے، کیونکہ اس کی ذات کا ہونا خود اس کی ذات کے تقاضے سے ہوتا ہے، اور جو ذات کا تقاضا ہے وہ اس سے جدا نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کا ہمیشہ سے ہونا یہ ضروری ہے۔ وَلَيْسَ تحت لفظ القدیم معنًا فی حق اللہ تعالی سوا اثبات وجود و نفی عدم سابق۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے لیے ہم لفظ قدیم بولتے ہیں تو اللہ کے حق میں اس کا معنی صرف یہی ہے کہ اس کا وجود ثابت ہے، اور اس کے اوپر کبھی کوئی عدم طاری نہیں ہوا۔ تو لفظ قدیم خود صفات ثبوتیہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ اگر صفات ثبوتیہ میں سے اس پر لیں تو پھر اس پر یہ اعتراض لازم آتا ہے جو آگے ماتن اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ فلا تظنن ان القدم معنًا زائد علی الذات القدیمۃ فیلزمک ان تقول ان ذلک المعنی ایضا قدیم بقدم زائد علیہ ویتسلسل الی غیر نہایت۔ تو اب اگر اس قدیم ہونے کو ہم صفات ثبوتیہ میں سے لیں، جیسا کہ بعض متکلمین کا یہی قول ہے، تو اس کے اوپر یہ اعتراض لازم آتا ہے کہ قدیم اس میں مشتق ہے، اور اس میں مشتق کے اندر جو مادہ اشتقاق ہوتا ہے وہ اس ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ جس کی یہ صفت بنتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں زید عالم، زید عالم ہے، تو جو عالم کا مادہ اشتقاق ہے، یعنی جس سے لفظ عالم نکلا ہے، وہ علم ہے۔ تو یہ جو صفت علم ہے وہ زید کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ تو اگر آپ قدیم
کو صفات معنی میں سے لیتے ہیں، صفات ثبوتیہ میں سے لیتے ہیں، تو پھر قدیم نکلا ہے قدم سے، قدم مانے قدیم ہونا، تو اگر یہ اللہ کی صفت، اس کو آپ صفات ثبوتیہ میں سے لیں گے تو یہ قدم اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایسا معنی ہوگا جو ذات سے زائد ہوگا، جیسے علم کا معنی ذات واجب الوجود سے زائد ہے، تو ایسے ہی یہاں پر قدم بھی ایک اور معنی ہوگا۔ تو یہ قدیم جو اللہ کی صفات ہے وہ بھی قدیم ہے، کیونکہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ حادث تو نہیں ہے، تو پھر اس قدم کے معنی کا بھی قدیم ہونا لازم آیا۔ پھر جب اس کا قدیم ہونا لازم آیا تو اس کے اندر بھی پھر قدم پایا جائے گا، پھر اس میں بھی قدم پایا جائے گا، پھر اس میں بھی قدم پایا جائے گا، ہلما جرن آپ چلتے چلے جائیے، تو اس طرح وہی پھر تسلسل الی غیر نہایہ لازم آ جائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ تو کیونکہ صفت مشتق ہے تو مادہ اشتقاق اس ذات کے ساتھ قائم ہوگا، تو جب مادہ اشتقاق قائم ہوگا تو وہ خود بھی قدیم ہوگا، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ حوادث کا محل تو ہے نہیں، تو وہ معنی بھی قدیم، تو وہ قدیم، تو پھر اس قدیم کے اندر پھر قدم، پھر اس قدم میں پھر ایک اور قدم، تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ تو یہ اعتراض اس لیے لازم آیا کہ جب آپ نے قدیم کو صفات ثبوتیہ میں سے مانا، اگر آپ اس کو صفات سلبیہ میں سے مان لیتے ہیں تو اس پر یہ اعتراض ہی وارد نہیں ہوتا، کیونکہ صفات سلبیہ میں کوئی زائد معنی اللہ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہوتا، بلکہ وہاں تو نفی ہوتی ہے کہ یہ چیز اللہ کی ذات میں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ لفظ قدیم کے تحت جو معنی اللہ کے حق میں ثابت ہے وہ اس بات ثبوت وجود ہے، یعنی اللہ کا وجود ثابت ہے اور اس سے عدم سابق کی نفی ہے، تو یہ صفات سلبیہ میں سے ہے۔ تو اس لیے تم یہ گمان نہ کرو، یعنی یہ اعتراض نہ کرو کہ قدم جو ہے وہ ایک ایسا معنی ہے جو ذات قدیمہ سے زائد ہے، جیسا کہ صفات معانی کے اندر ہوتا ہے، علم، حیات، قدرت کے اندر ہوتا ہے۔ تو پھر تم پر یہ لازم آتا کہ تم یہ اعتراض کرتے کہ جناب یہ معنی جو ہے پھر وہ بھی قدیم ہوگا ایک ایسے قدم سے جو اس کے اوپر زائد ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ غیر نہایہ تک چلتا چلا جائے گا۔ تو یہ اعتراض یہاں پر ہماری اس گفتگو پر وارد نہیں ہوتا۔ فمان القدم فی حقہ تعالی ای امتناع سبق العدم علیہ ہوا معنی کونہ ازلیا، کہ یہ جو اللہ کے حق میں ہم نے قدم کا معنی بیان کیا ہے کہ اللہ پر عدم طاری ہونے کا ممنوع ہونا، کہ واجب الوجود پر کبھی بھی عدم طاری نہیں ہوا، اور یہی معنی ازلی کا بھی ہے۔ ازلی کا معنی بھی وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، یعنی جو عدم سے وجود میں نہ آیا ہو، اس کو ہم ازلی بھی کہتے ہیں۔ وَلَيْسَ بِمَعنَى تَطَاوُلِ الزَّمَانِ، اب قدیم کے جو لغوی طور پر دو قسم کے معنی آتے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ جو عدم سے وجود میں نہ آیا ہو، اور ایک دوسرا معنی ہوتا ہے کہ جس پر بہت لمبا زمانہ گزرا ہو، تطاول زمان۔ تو لغوی اعتبار سے یہ معنی بھی درست ہے، لیکن اللہ کے حق میں یہ معنی محال ہے، کیونکہ زمانہ خود ایک مخلوق ہے، اس عالم کے وجود سے زمانہ پیدا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی کے حق میں کوئی بھی حادث معنی جو ہے وہ اس کی صفت کے طور پر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِمَعنَى تَطَاوُلِ الزَّمَانِ، کہ اللہ کے لیے جب ہم قدیم کا لفظ کہتے ہیں تو اس کا معنی زمانے کا دراز ہونا نہیں ہوتا، یعنی لمبے عرصے تک ہونا، یہ مراد نہیں ہے یہاں پر،
فإن ذلك وصف للمحدثات، کیونکہ تطویل زمان کا جو معنی ہے یہ تو محدثات کا وصف بن سکتا ہے، کیونکہ جو محدثات ہیں وہ زمانے کے اندر ہے، تو جس کو جتنا لمبا اگر بہت زیادہ زمانہ گزر جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو قدیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ آثار قدیمہ ہمارے محاورے کے اندر کہا جاتا ہے، یعنی بہت پرانے اثرات جو ہیں ان کی معاملات۔ کما فی قولہ تعالی، اور خود قرآن پاک میں بھی اس معنی کے اندر لفظ قدیم استعمال ہوا ہے، کالعرجون القدیم، جو چاند کی بارے میں کہا کہ سورہ یاسین کے اندر، کہ وہ پھر گھٹتے 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 جو ہے وہ ایک پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، باریک سا بالکل چاند رہ جاتا ہے۔ اگلا جو اللہ کے لیے ہمیں عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ باقن، تو ومنہ انہ باقن، کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی ہے۔ باقی کا معنی فرمایا لیس لوجودہ آخر، اس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ تو یہ جو باقی ہونے کی صفت ہے یہ بھی صفات سلبیہ میں سے ہے، اس لیے یہاں پر بھی اس کی جو تفسیر کی، تشریح کی، وہ لیسا کے ساتھ کی، کہ لیس لوجودہ آخر، کہ اس کے وجود کا بھی کوئی آخر نہیں ہے۔ ای یستحیل ان یلحقہ عدم، کہ اس کا معدوم ہونا یہ محال ہے۔ اور اس کی دلیل وہی پیچھے میں نے آپ کو بتائی کہ جو اپنی ذات کے تقاضے سے ہو اور وہ ذات واجب الوجود ہے، تو ذات کا تقاضا اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا، تو جب ذات سے اس کا تقاضا جدا نہیں ہوتا تو اس پر عدم کبھی بھی لاحق نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے لیے یہ نظریہ رکھنا ضروری ہے کہ کبھی بھی اس پر عدم طاری نہیں ہو سکتا، یہ ممتنع میں سے ہے، محال میں سے ہے۔ روح کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ختم نہیں ہوتی، تو وہ بھی باقی ہے، وہ اللہ کے باقی رکھنے سے باقی ہے، اپنی ذات کے مقتضا سے نہیں ہے۔ یہاں جب ہم بات کر رہے ہیں واجب الوجود کی، تو اللہ کا جو وجود ہے وہ اس کی ذات کے تقاضے سے ہے، روح کا کوئی ایسا تقاضا نہیں ہے کہ وہ باقی رہے۔ یہ تو اللہ نے ان کے لیے فرما دیا کہ تم ہمیشہ کے لیے بنا دی گئی، تو وہ اللہ کے بنانے سے ہے، تو وہاں احتیاج الی الغیر موجود ہے، اس لیے جو ہے، اور وہ عدم سے وجود میں آئی ہیں، اور فی نفسی ہی ان کا عدم جو ہے وہ بہرحال ممکن ہے، عقلاً کی بات ہو رہی ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے ہوا نا، اللہ نے فرما دیا، یہ تو بات ہو گئی۔ تو روح کا عدم عقلاً ممکن ہے، لیکن جو ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں کہ واجب الوجود کا عدم جو ہوتا ہے وہ عقلاً محال ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ذات کے تقاضے سے ہے، اور ذات کا تقاضا جو ہے وہ کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ تو ان یستحیل ان یلحقہ عدم، کہ محال ہے کہ اس کو کبھی عدم لاحق ہو۔ وہو معنی کونہ ابدیا، اور ابدی کا بھی یہی معنی ہے۔ تو جس طرح قدیم کے لغوی معنی دو ہو گئے تھے، تو ایسے ہی ابدی کے بھی لفظی معنی دو ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جس پہ تطویل زمان ہے، لمبے عرصے تک ہے، اس کی اپنی ذات کے تقاضے سے نہیں ہے، لیکن یہاں جب ہم اللہ کے لیے ابدی کا لفظ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ عقلاً اس کا عدم جو ہے وہ محال ہوتا ہے۔ ووجوب القدم والبقاء لہ تعالی ثابت شرعا وعقلا، اور اللہ کی ذات کے لیے قدم اور بقاء کا وجوب یہ شرعاً بھی ثابت ہے اور عقلاً بھی ثابت ہے۔ اما الاول، جو شرعی ثبوت ہے، فلی قولہ تعالی هو الاول والآخر، تو سورہ حدید
آیت 3 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، اور سورہ رحمان میں فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ اِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، اور دیگر کتاب اللہ سے بھی اس پہ دلائل ہیں، سنت سے بھی ہیں، اور اس پر اجماع امت بھی ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي، عقلی جو دلیل ہے اس کی، کہ عقلاً و شرعاً کہا تھا نا، تو شرعی دلیلیں تو یہ 3 ہو گئیں، کتاب سنت اور اجماع سے۔ عقلی جو دلیل ہے فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدِيمًا، کہ اگر واجب الوجود قدیم نہ ہوا، اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو لَافْتَقَرَ إِلَىٰ مُحْدِثٍ، تو پھر اس کو کسی پیدا کرنے والے کی احتیاج ہوگی، کیونکہ جب عدم سے وجود میں آنا ہے تو وجود میں لانے کے لیے کسی محدث کی حاجت ہے، پیچھے ہم نے پڑھ لی یہ بات۔ تو فَإِنْ كَانَ قَدِيمًا، تو اگر وہ وجود دینے والا قدیم ہے تو فَهُوَ الْمُراد، تو الہ سے ہماری مراد وہی ہے۔ وَإِلَّا نَقَلْنَا الْكَلَامَ فِيهِ، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں جناب وہ قدیم نہیں ہے بلکہ وہ بھی پھر حادث ہے، وہ کسی اور محدث کا محتاج ہے، تو فَنَقَلْنَا الْكَلَامَ فِيهِ، تو پھر ہم اس کے محدث میں کلام کو لے کر جائیں گے کہ وہ جو محدث ہے وہ کون ہے، وہ قدیم ہے یا حادث ہے۔ وَهَكَذَا، تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، تو یا تو اختتام ہو جائے گا کسی قدیم کے اوپر، اور وہی مراد ہے، جہاں آپ جس کو جا کر آپ کہتے ہیں سب کو اس نے پیدا کیا، تو ہم اسی کو واجب الوجود کہتے ہیں، وہی الہ ہے۔ فَإِن تَسَلْسَلَ لَا إِلَىٰ نِهَایَةٍ، اور یہ سلسلہ اگر غیر متناہی طور پر چلتا ہی چلا گیا، کوئی انتہائی نہیں ہے اس کی، تو جناب لزیمہ عدم حصول حادث منہا اصلاً، تو اس نہایت سے غیر نہایت سے تو کسی بھی حادث کا عدم حصول لازم آ جائے گا، یعنی کوئی حادث پیدا ہو ہی نہیں سکتا پھر تو۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلی اصل سابق میں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسے حوادث کہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو وہ محال ہے، ایسے حوادث جس کی کوئی ابتدا نہ ہو وہ کیا ہے؟ محال ہے، اور جب وہ محال ہے تو پھر ایسے حادث کا وجود جو کہ موجود ہے اس وقت ہمارے سامنے، اس کا حدوث بھی محال ہو جائے گا، کیونکہ آج یہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ سب حادث ہے نا، ایک کے بعد ایک چیز پیدا ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سب، تو یہ جو حادث حاضر ہے، اگر اس کی بنیاد آپ ایسے حوادث پر رکھیں کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے تو وہ تسلسل ہوا، تسلسل محال ہے، تو جو محال پر موقوف ہو وہ خود بھی محال ہوتا ہے، تو اگر آپ اس حادث حاضر کو محال پر موقوف کریں گے تو اس سے تو لازم یہ آئے گا کہ یہ حاضر کا وجود ہی نہیں ہو سکتا، حالانکہ حاضر کا وجود تو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ تو قطعی ہے، اس میں تو کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ حادث حاضر کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں تو اس کا ایسی چیز پر موقوف کرنا جو محال ہو، اس کی وجہ سے یہ خود محال ہو رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز پر آپ موقوف کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اس کا وجود تو ثابت ہے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ لزیم عدم حصول حادث منہا اصلاً، کہ اگر اس کا آپ تسلسل اسی طرح چلتے چلے جائیں کہ ہر حادث دوسرے حادث پر موقوف، دوسرا حادث تیسرے پر، تیسرا چوتھا، چوتھا پانچواں، اسی طرح یہ ترتب چلتا چلا جائے، تو جناب اس سے تو پھر کسی بھی حادث کا حصول
محال ہو جائے گا. لیکن حصول الحوادثی ثابت ضرورتاً، اور حوادث کا ثبوت جو ہے اس کا حصول تو بدیہی طور پر حاصل ہے بھائی. یہ سارے حوادثات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا کون نفی کر سکتا ہے؟ فَيَجِبُ أَن يَنْتَهِيَ إِلَى مُوجِدٍ لَا أَوَّلَ لَهُ، تو واجب ہوا کہ ان تمام حوادث کی انتہا ایک ایسے موجد کی طرف ہو جس کا کوئی اول نہ ہو. ٹھیک ہے جی، یہ عقلی دلیل آ گئی. فَلَزِمَ قِدَمُهُ، تو اس کا پھر جب اول نہیں ہے، اور یہی معنی قدم کا تھا کہ جو عدم سے وجود میں نہ آیا ہو وہی قدیم ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کا قدیم ہونا بھی لازم ہو گیا. وَإِذَا ثَبَتَ قِدَمُهُ اسْتَحَالَ عَدَمُهُ، اور جب اس کا قدیم ہونا ثابت ہو گیا تو اس کا عدم بھی محال ہو گیا. لِلُزُومِ الْقِدَمِ لِلْبَقَاءِ، کیونکہ قدم جو ہے وہ بقا کو لازم ہے. اعلیٰ حضرت نے نیچے حاشیہ لکھا ملزوم ہے، یعنی قدم سے بقا لازم آتا ہے، قدم سے بقا لازم آتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ لزوم جو ہے وہ ملزوم کے معنی میں ہے، مبنی علی المفعول ہے. اذ القدیم واجب الوجود، کیونکہ جناب قدیم کون ہے؟ واجب الوجود ہوتا ہے. اور یہ پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو واجب الوجود ہے اس کا وجود اس کی اپنی ذات کے تقاضے سے ہوتا ہے. جب اس کی اپنی ذات کے تقاضے سے ہے تو اس کا ذات کا تقاضا اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا. وَلَوْ جَازَ عَلَيْهِ الْعَدَمُ لَانْقَلَبَ جَائِزًا، اور اگر اس واجب کے اوپر عدم کو جائز مان لیا جائے عقلی طور پر، تو جناب پھر تو وہ واجب نہ رہے گا بلکہ خود ممکن اور جائز بن جائے گا. وَقَدْ ثَبَتَ بِالْبُرْهَانِ وُجُوبُ قِدَمِهِ وَوُجُودُهُ تعالی، اور دلیل قطعی کے ساتھ ہم پیچھے ثابت کر چکے ہیں کہ اس کا جو وجود ہے وہ ثابت ہے، اور اسی طریقے سے اس کا قدم بھی جو ہے وہ لازم ہے. فاستحال عدمہ، تو لہذا اس کا عدم جو ہے وہ محال ہو گیا. وہذا الذی ذکرناہ هو المذہب المختار او کونہما من الصفات السلبیہ، یہ جو ہم نے پیچھے بیان کیا کہ یہ قدیم اور باقی ہونا یہ دونوں کے دونوں صفات سلبیہ میں سے ہیں، تو یہی جو ہے وہ مذہب مختار ہے. جو متاخرین محققین ہیں تو انہوں نے علامہ راضی وغیرہ، تو انہوں نے اسی کو اختیار کیا کہ یہ قدیم ہونا اور باقی ہونا یہ صفات ثبوتیہ میں سے نہیں ہے بلکہ صفات سلبیہ میں سے ہے. وقیلا، اب اس میں 4 قول آتے ہیں قدیم اور بقا کے حوالے سے. تو پہلا قول تو یہی ہے کہ یہ صفات سلبیہ میں سے ہے. دوسرا قول ہے کہ ہما من صفات نفسیتی، کہ یہ صفات نفسیہ میں سے ہے. صفات نفسیہ کا معنی پیچھے بھی بتایا آپ کو میں نے کہ ای لیسا بزائد علی الذات ومرجعہ الی الوجود المستمر ازلا، کہ صفات نفسیہ کا مطلب یہ ہے کہ ذات سے زائد اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اور اس سے جو مراد ہے وہ ہے کہ وجود کا ازلاً مستمر ہونا، کہ وجود مسلسل آ رہا ہے، اس میں کوئی انقطاع نہ ہو. تو اس کو صفات نفسیہ کہتے ہیں. جی عربی بات ای لیس بزائد علی الذات ومرجعہ الی الوجود المستمر ازلا. وعزاہ فی المواقف الی الجمہور، اور مواقف یہ عقائد کی ہماری مشہور کتاب ہے، تو اس میں اس قول کو جمہور کی طرف منسوب کیا، یعنی جمہور کے نزدیک یہ قدیم اور باقی جو ہے وہ صفات نفسیہ میں سے ہے. تو اس کے اوپر فرماتے وَلَعَلَّ مُرَادَهُ
جمہور المعتزلتی، تو یہاں جمہور سے مراد جمہور اہل سنت نہیں ہے، کیونکہ اگر جمہور اہل سنت کا موقف یہ ہوتا تو متاخرین محققین اس کے برخلاف موقف کو کیسے اپناتے؟ تو اسی لیے فرماتے ہیں شاید ان کی اس سے مراد جو ہے وہ معتزلہ کے جمہور ہیں، یعنی اکثر معتزلہ کا یہ قول ہے کہ یہ صفات نفسیہ میں سے ہے، کیونکہ جو معتزلہ ہیں وہ تو صفات معانی کو اس معنی میں تسلیم ہی نہیں کرتے جس معنی میں ہم بیان کرتے ہیں، جو آگے انشاءاللہ اس کی گفتگو آئے گی، تو اسی لیے وہ اس کو صفات نفسیہ کے اندر شمار کرتے ہیں۔ وقیلہ صفاتان ثبوتیان موجودتان زائدتان علی الذات، تیسرا قول یہ ہے کہ یہ دونوں صفتیں بھی جس طرح دیگر صفات معانی ہیں، علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، جو انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، تو انہی صفات کی طرح یہ دو صفتیں بھی زائد ہیں، تو یہ دو صفتیں ثبوتیاں ہیں جو موجود ہیں اور ذات پر زائد ہیں، کالقدرتی والارادتی ونحوہما من الصفات المعانی، کہ اور جو صفات معانی ہیں دیگر اسی کے مثل۔ وہو قول عبداللہ ابن سعید ابن کلاب، اور یہ ایک متکلم گزرے ہیں عبداللہ بن سعید بن کلاب قطان تمیمی، اور ان کی جو تاریخ وفات ہے 241 ہجری کی ہے، ان کی کئی کتابیں جو ہیں وہ انہوں نے اس مسئلے پر لکھی ہیں۔ وَنَصَبَ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ، انہوں نے یہ مسئلہ جو ہے وہ یا اس کو نصیبہ الی الاشعری، کہ یہ قول جو ہے وہ امام اشعری کی طرف بھی منسوب کیا گیا، تو یہ انداز بتا رہا ہے کہ امام ابو الحسن اشعری کا یہ قول نہیں ہے، صرف منسوب ہے ان کی طرف، حقیقت میں یہ ان کا قول نہیں ہے۔ تو تین قول ہو گئے۔ وقیل بالفرق بأن القدم صفۃ سلبیۃ والبقاء وجودیۃ، چوتھا قول جو ہے وہ ان دونوں میں فرق کیا گیا۔ تینوں جو قول تھے پیچھے والے وہ تو دونوں کو ایک ہی حکم دے رہے تھے، یا تو صفات سلبیہ ہیں دونوں، یا صفات نفسیہ ہیں دونوں، یا صفات معانی ہیں دونوں۔ چوتھا جو قول ہے وہ ان میں تفریق کرتا ہے کہ قدم جو ہے وہ تو صفات سلبیہ میں سے ہے، اور بقا جو ہے وہ صفات وجودیہ میں سے ہے، لیکن صحیح قول وہ پہلا والا ہی ہے، کیونکہ ان باقی جتنے بھی اقوال ہیں ان سب کے اوپر پھر اعتراضات وارد ہوتے ہیں اور ان سب کا پھر رد کیا گیا، لیکن اگر آپ اس کو صفات سلبیہ میں سے لے لیتے ہیں تو پھر وہ اعتراضات یہاں پر وارد نہیں ہوں گے۔ وقال القاضی، اب یہاں سے بطور تائید کے کہ یہ ان چیزوں کا ماننا جو ہے وہ ضروری ہے، اور جو ان کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، تو اس کے لیے پھر قاضی ایاز بن موسیٰ مالکی جو مشہور عالم ہے، اور ان کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ بڑی مشہور ہے، تو اس سے یہ ایک اقتباس جو ہے وہ ماتن نے لیا۔ تو وقال القاضی من اعترف بإلہیت اللہ تعالی ووحدانیتہ ولکنہ اعتقد انہ غیر حی او غیر قدیم او انہ محدث او مصور او ادعا لہ ولدا او صاحبتا او والدا او انہ متولد عن شیء او کائن عنہ او ان معہ فی الازل شیئا قدیما غیرہ ای غیر ذاتہ و صفاتہ او ان ثم صانعا للعالم سواہ او مدبرا غیرہ فذلک کلہ کفر بالاجماع المسلمین۔ قال
وَكَذَلِكَ نَقْطَعُ عَلَى كُفْرِ مَنْ قَالَ بِقِدَمِ الْعَالَمِ أَوْ بَقَائِهِ أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ۔ تو قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی الہ ہونے کا اعتراف کرے اور اس کی وحدانیت کا بھی اعتراف کرے کہ اللہ ایک ہے، یہ بھی مانتا ہے، اللہ واجب الوجود ہے، یہ بھی مانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے جو ضروریات دین کے خلاف ہے، تو الہ کے بارے میں یہ سارے جو نظریات آگے آ رہے ہیں ان سب کا ماننا ضروری ہے۔ ان میں سے اگر کسی کا بھی انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو اس کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ حی نہیں ہے، تو یہ اللہ کو حی ماننا ضروریات دین میں سے ہے، اس کا انکار ہو جائے گا۔ یا غیر قدیم مانتا ہے، تو اگر اس قدیم کا معنی وہ یہ لے رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ قدیم وہ ہے جس کا کوئی عدم نہ ہو، اور وہ اس کو غیر قدیم کہہ رہا ہے یعنی عدم مان رہا ہے، تو یہ بھی ضروریات دین کا انکار ہو گیا۔ یا یہ کہ وہ محدث ہے یعنی عدم سے وجود میں آیا ہے، یہ تو صراحتاً اس نے اقرار کر لیا اس کا۔ یا مصور ہے، کسی نے اس کو صورت بخشی ہے، یا اس کے لیے اولاد کا دعوے دار ہو کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، جیسا کہ نصارہ ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو ادارہ اسلام سے خارج ہیں وہ۔ او صاحبتاً، یا اس کے لیے بیوی قرار دی، کیونکہ بیوی اس کی جنس سے ہوتی ہے، تو اللہ کی تو کوئی جنس ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ یا اس کے لیے والد قرار دیا، یا یہ کہ وہ کسی شے سے پیدا ہے، یا اس سے وجود اس کو حاصل ہے، یا ازل میں اس کے ساتھ کوئی اور بھی قدیم ہے، یعنی اس کی ذات اور صفات کے علاوہ، یا اس عالم کا اس کے علاوہ بھی کوئی اور صانع ہے، یا اس کائنات میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی مدبر ہے۔ مدبر کا معنی کیا ہے وہ آگے ابھی بیان ہوگا۔ تو یہ تمام کا تمام اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ سب کا سب کفر ہے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ اسی طرح ہم قطعی طور پر اس کو بھی کافر قرار دیتے ہیں کہ جو عالم کو، اس کائنات کو قدیم جانے یا اس کی بقا کو جانے، کیونکہ یہ عقیدہ آخرت کے خلاف ہے۔ یہ کائنات تو ختم ہوگی، دنیا ختم ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اور شک فی ذالک، تو اس میں اگر کوئی شک بھی کرے گا تو یہ اعتقاد کے خلاف ہو گیا، تو وہ بھی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قال الخفاجی تحت قولہ او مدبرا غیرہ، تو علامہ شہاب الدین نے جو اس شفا شریف کی شرح لکھی جس کا نام نسیم الریاض ہے، اس کے اندر ماتن کے اس قول کہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور مدبر ہے، تو یہاں پر انہوں نے مدبر کے دو معنی بیان کیے، کیونکہ قرآن پاک میں فرشتوں کے بارے میں بھی آیا فالمدبرات امرا، آیا ہے نا سورہ نازعات آیت نمبر 5۔ تو قرآن تو خود فرشتوں کو مدبرات فرما رہا ہے، تو یہ پھر کفر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر مدبر سے کیا مراد ہے اور قرآن میں مدبر سے کیا مراد ہے، اس لیے دونوں کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَالتَّدْبِيرُ إِصْلَاحُ الْأُمُورِ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا، کہ تدبیر سے مراد امور کی اصلاح کرنا ہے ان کو جاننے کے ساتھ، کہ ان امور کو وہ جانتا بھی ہو اور ان کی وہ اصلاح بھی کرے۔ تو یہاں پر جو اللہ کے لیے مدبر کا معنی ہے تو والمراد بہ ہا ہنا خلق ما یصلحھا،
ان چیزوں کو پیدا کرنا کہ جو امور کی اصلاح کر سکیں، ان کی پیدائش خلق مراد ہے۔ لا مجرد ایصالہ والارشاد لہ، ان چیزوں تک پہنچانا یا ان کی طرف رہنمائی کرنا مراد نہیں ہے، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ بھی ان چیزوں تک پہنچا دیتے ہیں یا ان کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ مِن ثُبُوتِهِ لِغَيْرِهِ، کیونکہ یہ ثبوت اللہ کے غیر کے لیے ہونا، اس پہ کوئی معنی موجود نہیں ہے۔ کالملائکۃ، جیسا کہ فرشتوں کا معاملہ ہے۔ قال تعالی فالمدبرات امرا، یہی غلط فہمی کہہ لیجئے یا جہالت کہہ لیجئے ان وہابیہ کو ہوتی ہے کہ یہ صرف لفظ کی مشابہت کو دیکھ کر علی الاطلاق کفر کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کا معنی کچھ اور ہے، اور اس معنی سے ہٹ کر وہی لفظ اگر مخلوق کے لیے استعمال کر لیا جائے تو اس کے اوپر وہ جھٹ کر کے شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، جیسے لفظ داتا پہ۔ اب حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو کوئی الہ نہیں مان رہا، کوئی ان کے لیے تصرف ذاتی نہیں مان رہا، کوئی ان کے لیے قدرت ذاتیہ نہیں تسلیم کر رہا۔ اب اس بنیاد کے اوپر وہ ڈھک کر کے شرک کا فتویٰ لگا دیں، حالانکہ اگر یہ ساری گفتگو ان کے سامنے ہو تو مدبر اللہ کے لیے بھی آتا ہے، مدبر فرشتوں کے لیے بھی آتا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے آئے گا تو اس کا معنی کچھ اور بیان ہوگا، اور جب مخلوق کے لیے اس کا معنی ہوگا تو وہ کچھ اور ہوگا، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ بلا وجہ لوگوں پر کفر کے اور شرک کے فتوے جھاڑنے کا جس کو شوق ہوتا ہے، یا تو وہ اپنی جہالت سے یہ کرتا ہے یا جان بوجھ کر مسلمانوں میں انتشار اور افتراق پھیلانے کے لیے یہ باتیں کرتا ہے۔ آگے جو بحث ہے وہ وحدانیت کے حوالے سے، اللہ کے ایک ہونے کے حوالے سے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہیں سے سلسلے کو ہم جوڑتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفت قدیم اور صفت بقا کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تو آگے اسی سلسلے کو بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ واحد، یہاں توحید باری تعالیٰ کی اب بحث شروع ہو رہی ہے ہماری۔ تو چوتھی گفتگو اس حوالے سے یہ ہے کہ وَمِنْهُ أَنَّهُ تَعَالَى وَاحِدٌ أَيْ لَا شَرِيكَ لَهُ، کہ جو وہ واجب الوجود ہے، جس کی ذات کا قدیم ہونا بھی ضروری ہے اور باقی ہونا بھی ضروری ہے، تو وہ واحد لا شریک ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور یہ بات بھی عقلاً بھی ثابت ہے اور شرعاً بھی ثابت ہے۔ تو قال تعالی قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہی یہ بات بتاتی ہے، اور سورہ کہف آیت 110 میں فرمایا انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہی معبود ہے۔ اور جو ہمارا کلمہ ہے، اسلام کی جو بنیادی دعوت بھی ہے، وہ بھی توحید ہی کی طرف ہے، الی غیر ذالک۔ وفی کنز الفوائد شرح بحر العقائد استدل جمیع المتکلمین بقولہ تعالی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سورہ انبیاء آیت 22۔ وَأَخَذُوا مِنْهَا دَلِيلَيْنِ إِشَارَةً وَعِبَارَةً، وَالْأَوَّلُ سَمَّوْهَا بُرْهَانَ التَّمَانُعِ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا بُرْهَانُ النَّظَّارِ، وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّهُ قَطْعِيٌّ،
والثانی خطابی عادی واختلفوا فیہ فمنہم من جعلہ اقناعیا کالسعد ومن وافقہ ومنہم من قال انہ قطعی کالابن الحمامی ومن سایرہ۔ تو اب یہاں پر ایک بڑی معرکۃ الآراء بحث ہے کہ جو سورہ انبیاء کی آیت 22 ہے کہ اگر زمین اور آسمان میں ایک سے زائد خدا ہوتے تو لفسدتا، تو یہ زمین اور آسمان برباد ہو جاتے، یعنی جو ان کا نظام مشاہد ہے جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اپنے وقت پہ ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک نظم کے ساتھ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، تو اگر ایک سے زائد ہوتے تو یہ اس تسلسل سے یہ سارا معاملہ اس طرح نہ چلتا، بلکہ اس نظام میں خرابی آ جاتی۔ تو منطقی اصطلاح میں یہ قیاس استثنائی ہے۔ قیاس استثنائی اس قیاس کو کہتے ہیں کہ جس میں نتیجہ جو ہے وہ بعینہ ہی مذکور ہوتا ہے، اور اس میں دو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان جو لزوم ہوتا ہے وہ عقلی ہونا چاہیے۔ تلازم جو ہے، مثلا جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن روشن ہوگا، تو اب سورج کا نکلنا ہی علت ہے دن کے روشن ہونے کا، تو ان دونوں کے درمیان جو تلازم ہے، لزوم کا جو تعلق پیدا ہوا ہے وہ عقلی طور پر ہے کہ جب ہم انسان دن کے معنی کو دیکھتا ہے اور سورج کے معنی کو سمجھتا ہے تو وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ ہاں جناب جب سورج نکلے گا تو دن بھی موجود ہوگا۔ تو اب اگر آپ یوں کہیں گے کہ دن موجود ہے تو نتیجہ نکلے گا کہ سورج بھی موجود ہے، اور اگر آپ نفی کر کے کریں گے، بات سلب کر دیں گے کہ سورج موجود، دن موجود نہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سورج بھی موجود نہیں۔ تو اب اس آیت میں دو چیزیں تھیں کہ لو کانا فیہما آلہۃ، اگر زمین اور آسمان میں ایک سے زائد الہ ہوتے تو لفسدتا، تو یہ زمین اور آسمان دونوں برباد ہو جاتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان برباد نہیں ہے، ایک نظم سے چل رہے ہیں، ولیکن لم یفسدا، یہ دونوں فاسد نہیں ہوئے۔ تو جب ہم نے اس کی نقیض کی تو جو ماقبل بات تھی اس کی بھی نقیض آ جائے گی، کہ ثابت یہ ہوا کہ زمین اور آسمان میں ایک سے زائد الہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقدم اور تالی، جو پہلا چیز ہوتی ہے اس کو مقدم کہتے ہیں، جیسے لو کانا فیہما آلہۃ یہ مقدم ہے، اور لفسدتا جو ہے وہ تالی ہے۔ تو جب اس کی نقیض آ گئی تالی کی تو مقدم کی بھی نقیض آ جائے گی، اس کی ضد آ جائے گی کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں دو قسم کی دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل تو اس کے اشارے سے ثابت ہو رہی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے آیت نے، اور دوسری جو ہے وہ اس کی عبارت سے ثابت ہو رہی ہے، یعنی یہ جو قیاس میں نے بیان کیا آپ کو یہ عبارت سے ہے، اور اس میں ایک اشارہ ہے ایک عقلی دلیل کی طرف جس کو برہان تمانو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں یہ اس کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ اب تقریباً جتنے بھی متکلمین ہیں سب نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، جو بھی مسلمان علم عقائد کے ماہرین ہیں انہوں نے اس آیت کو اس مقام پر توحید کے ثبوت کے لیے پیش کیا ہے اور اس سے استدلال کیا، دلیل پکڑی ہے۔ تو یہ جو برہان تمانو ہے اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ قطعی دلیل ہے، برہان کہتے ہی قطعی دلیل کو ہیں، جس کے جو مقدمات ہوتے ہیں وہ یقینیات پر مبنی ہوتے ہیں،
قطعی ہوتے ہیں، اس میں کوئی ظن کا معاملہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو یہاں پر قیاس آیا ہے، اس پہ گفتگو یہاں یہ ہے کہ یہ جو ان دونوں میں تلازم آیا ہے، یہ تلازم عقلی ہے یا عادی ہے؟ یعنی ایک سے زیادہ الہ کے ہونے سے زمین اور آسمان کا فاسد ہونا، ان دونوں میں لزوم آ رہا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو زمین اور آسمان فاسد ہو جاتے، تو اس سے یہ لازم آ رہا ہے۔ تو ان کے درمیان جو یہ تعلق بن رہا ہے لزوم کا، کیا یہ فیصلہ عقل کی بنیاد پر ہے یا یہ فیصلہ عادت کی بنیاد پر ہے؟ یعنی عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک شہر میں دو یکساں پاور والے حکمران ہوں تو اس شہر کا نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک حاکم یہ چاہے گا کہ میری مرضی چلے، میرا اختیار غالب رہے، میری بات کو فوقیت ملے، سب میرے آرڈر کو فالو کریں۔ تو ایک ادھر سے یہ بھی چاہے گا، ادھر سے وہ بھی چاہے گا، تو دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہوگا۔ جب ٹکراؤ ہوگا تو پھر فساد ہی برپا ہونا ہے اس علاقے میں، اس شہر میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو تلازم ہے تو یہ انسانوں کی عادت کی وجہ سے ہے کہ کوئی ایک چھوٹے سے علاقے میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں دو حکمران ہوں وہ شہر نہیں چل سکتا۔ گھر میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، پہلے ماں کی حکمرانی ہوتی ہے، جب بیوی آتی ہے تو وہ بھی چاہتی ہے کہ میں حکمرانی کروں، تو پھر بیچاری جو رعایا ہے، عوام، یعنی شوہر بیچارہ مظلوم، وہ پس جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو مان لے یا آپس میں تقسیم کار کر لیں تو بات بن جاتی ہے، ورنہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ اگر اس کو اختیار ملے تو پھر وہ کسی کو اس اختیار میں اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ تو ایک چھوٹے سے گھر کے اندر نہیں ہو پاتا تو ایک شہر میں نہیں ہو پاتا، ایک ملک کے اندر نہیں ہو پاتا، تو اس پوری کائنات میں، اس پورے عالم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو نیچے سے چلیں گے آپ، اوپر تک جائیں، آپ کو یہی کچھ ملے گا۔ تو اب اس کے بارے میں کنز الفوائد میں، جو کہ بحر العقائد کتاب کی شرح ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ تمام متکلمین نے استدلال کیا اللہ کے اس فرمان سے کہ اگر زمین و آسمان میں ایک سے زائد الہ ہوتے تو اللہ کے علاوہ، تو یہ ضرور فاسد ہو جاتے، اور اس سے انہوں نے دو دلیلیں پکڑی، ایک اس کے اشارے سے اور دوسری اس کی عبارت سے۔ پہلی جو اشارے سے انہوں نے لی، اس دلیل کا نام انہوں نے رکھا برہان تمانو۔ برہان تمانو کیا، اس پہ ہم آگے بات کریں گے، اور اس کو برہان نظار بھی کہا جاتا ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ جو دلیل ہے یہ قطعی ہے، یعنی جو اس آیت کے اشارے سے ثابت ہو رہی ہے یہ دلیل قطعی ہے، اس پر تمام متکلمین کا اتفاق ہے۔ والثانی، اور جو اس کی عبارت سے ثابت ہو رہی ہے وہ خطابی عادی ہے۔ خطابی کہتے ہیں اس دلیل کو، اس قیاس کو جو مرکب ہو ایسے مقدمات سے جو ابتدائی رائے میں، ظاہری رائے کے اندر تو مسلم ہوتے ہیں عام لوگوں کے نزدیک، لیکن وہ برہان پر مبنی نہیں ہوتے، یعنی دلیل قطعی پر مبنی نہیں ہوتے، اور اس کو خطابہ خا کے فتح کے ساتھ ہے۔ تو اس کو خطابہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو خطبہ حضرات ہیں وہ اس کو اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی واعظین، کیونکہ ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو دل میں بات اپنی مؤثر کر دینا، توجہ اس کے اندر دل میں ڈال دینا۔ تو اب یہ جو دلیل خطابی ہوتی ہے تو عام طور پر یہ ایسے مقدمات پر مبنی ہوتی ہے جو عوام اس کو درست سمجھتے ہیں،
جب عوام اس کو درست سمجھتے ہیں تو ان کے اندر یہ چیز آسانی سے ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اب یہ جو کہ ایک شہر میں اگر ایک سے زائد حکمران ہوں تو وہ برباد کر دیتے ہیں، تو اس کائنات میں اگر ایک سے زیادہ الہ ہوں تو یہ آسمان اور زمین کا نظام کس طرح برقرار رہ سکتا تھا؟ تو یہ جو دلیل یہاں پر آئی ہے تو اس کو خطابی عادی کہا۔ عادی عادت کی طرف منسوب ہے، اور عادت کا ایک اطلاق تو یہ ہے کہ ایسا فعل جس کا صدور اس کے فاعل سے بار بار ہو، جس کو شمار نہ کیا جا سکے، غیر محصورہ، بار 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 وہ کام ہو رہا ہے، تو وہ عادت قرار پاتی ہے۔ اور اس کا اطلاق تکرار فعل پر بھی ہوتا ہے، یعنی جو کام چند مرتبہ بھی ہو تو اس کو بھی عادت کہتے ہیں، اگرچہ اتنا اس کی تکرار نہیں ہوئی کہ جس کو شمار نہ کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو اب خطابی خطاب سے نکلا، عادی عادت سے نکلا، تو والثانی خطابی عادی، تو یہ جو دوسری دلیل ہے یہ خطابی عادی ہے۔ واختلفوا فیہ، تو اب اس میں علماء متکلمین کا اختلاف ہے کہ یہ جو دلیل ہے یعنی خطابی عادی، یہ قطعی ہے یا ظنی ہے۔ بعض علماء نے جیسا کہ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ تعالی نے شرح عقائد نسفیہ جو ہمارے درس نظامی کے نصاب میں بھی شامل ہے، اور تقریباً ہر عالم اس کتاب کو پڑھتا ہے جو ہمارے ہند و پاک کے علاقے کے ہیں، تو اس میں انہوں نے اس دلیل کو ظنی قرار دیا تھا۔ تو فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ اِقْنَاعِيًّا، تو بعض نے اس کو دلیل اقناعی قرار دیا۔ دلیل اقناعی یعنی ظنی، اور اس کو اقناعی اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص برہان کی کلفت کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ اس دلیل پر اقتناع کر لیتا ہے، اکتفا کر لیتا ہے، اس لیے اس کو اقناعی کہتے ہیں، قناعت کر لی بس اس پہ۔ تو جو دلیل اقناعی ہوتی ہے وہ ظنی دلیل ہوتی ہے، برہان نہیں ہوتی ہے۔ تو علامہ سعد الدین تفتزانی اور جن لوگوں نے ان کی موافقت کی، ان کے شاگرد وغیرہ جو آگے آ رہی ہے بات ان کی بھی، تو ان لوگوں نے اس کو دلیل اقناعی کہا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ قَطْعِيٌّ، لیکن بعض جو دیگر علماء ہیں انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہاں پر جو تلازم ہے یہ عادی ہے، لیکن عادی ہونے سے یہ ظنی نہیں ہے، پھر بھی یہ قطعی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہو قطعی، یہ دلیل قطعی ہے، جیسا کہ علامہ ابن حمام نے جو ان کی مشہور کتاب ہے مسامرہ، اور جو پھر ان کے شاگرد علامہ قاسم بن قطلوبہ نے اس پہ شرح لکھی، اور علامہ ابن ابی شریف نے اس پہ شرح لکھی مسائرہ کے نام سے، تو اس میں انہوں نے اس کو قطعی ہی قرار دیا۔ ومن سایرہ، تو یہ مسائرہ کی طرف ہی اشارہ ہے۔ اب انہوں نے ظنی کیوں کہا، تو اس کی تقریر کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَبَيَانُ مَا قَالَ سَعْدُ إِنَّ الْآيَةَ إِقْنَاعِيَّةٌ وَالْمُلَازِمَةَ عَادِيَّةٌ عَلَى مَا هُوَ اللَّائِقُ بِالْخِطَابِيَّات، کہ علامہ سعد الدین تفتزانی نے جو یہ فرمایا کہ آیت اقناعی ہے، اور یہاں جو مقدم اور تالی کے درمیان لزوم ہے وہ عادیہ ہے، جیسا کہ خطابیات میں یہی زیادہ مناسب ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر جو لوگوں کی عادات میں چیز رائج ہوتی ہے تو وہ دلیل اگر ان کو پیش کی جائے
تو وہ ان کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس سے مالوف ہوتے ہیں، وہ ان کے نزدیک مروج ہوتی ہے، تو اس لیے فوری طور پر ان کو وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ خطابیات کے اندر عام طور پر دلیل عادی ہی دی جاتی ہے۔ فَإِنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِوُجُودِ التَّمَانُعِ وَالتَّغَالُبِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْحَاكِمِ كَمَا أُشِيرَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، سورہ مومنون آیت 91، کہ عادت یہ جاری ہے، اور عادت سے مراد یہاں حکام من البشر کی عادت ہے، کیونکہ ایک اللہ تبارک و تعالی کے لیے بھی یہ عادت الہیہ کہا جاتا ہے، عادت کا لفظ اللہ کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اور عادت کا لفظ جو ہے وہ بشر کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ان کی ظاہری مراد ہے علامہ تفتزانی کی، جیسا کہ نبراس میں علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں عادت سے مراد جو ہے وہ عادت الحکام من البشری، کہ انسانوں میں سے جو حاکم ہوں ان کی یہ عادت ہے جو جاری ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب ایک سے زیادہ حاکم ہوں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی رکاوٹ ڈالتے ہیں اور ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا حکم چلے اور دوسرے کے حکم میں رکاوٹ آ جائے، اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھی اشارہ فرمایا کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے اور ہر ایک نے کچھ کچھ پیدا کیا ہوتا تو لَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تو ہر ایک جو ہے وہ اپنی مخلوق لے جاتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا، ہر ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا۔ وَإِلَّا، کیونکہ اگر آپ یہاں پر ان دونوں کے درمیان جو تلازم ہے، یعنی ایک سے زیادہ الہ ہونے سے زمین اور آسمان کا فساد، ان کے درمیان آپ تلازم کو عادی نہیں مانتے۔ وَإِلَّا فَإِنْ أُرِيدَ الْفَسَادُ بِالْفِعْلِ، تو یہاں آپ اس سے مراد فساد بالفعل لیتے ہیں۔ فَمُجَرَّدُ التَّعَدُّدِ لَا يَسْتَلْزِمُهُ، تو جناب ایک سے زیادہ الہ ہونا سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین اور آسمان فساد پا جائیں، کیونکہ اگر عقلی مانیں گے تو لازم آئے گا یہ، لیکن اگر عادی ہے تو جس طرح ان میں تمانع اور تغالب ہو سکتا ہے تو اتفاق بھی تو ممکن ہے عقلی طور پر۔ تو فمجرد التعدد لا يستلزمه لجواز الاتفاق علی هذا النظام، کہ دونوں مل کر جو ہے اس بات پر اتفاق کر لیں کہ بھائی اس نظام کو ایسے ہی چلائیں گے۔ عقلاً تو ممکن ہے نا، اگرچہ عادتاً ایسا نہیں ہے، لیکن اگر عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جس طرح تمانع اور تغالب ممکن ہے تو اسی طرح یہ اتفاق بھی ممکن ہے، کیونکہ عقلی احتمالات یہ بھی نکل سکتا ہے، یہ بھی نکل سکتا ہے، لیکن عادت جو ہے وہ تمانع اور تغالب کے اوپر ہے۔ تو اب یہاں جو تلازم آ رہا ہے کہ تعدد الہ سے زمین اور آسمان کا فساد ہو جانا، یہ جو دو چیزوں کے درمیان رشتہ بن رہا ہے تلازم کا، لازم ہونے کا، کہ اس کے ہونے سے یہ لازم ہے، تو یہ عقلی نہیں ہے بلکہ عادی ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو عقلی مانیں گے تو عقل تو یہ بھی کہتی ہے کہ دونوں کا اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس تلازم کے عادی ہونے کی بنیاد پر علامہ تفتزانی نے اس کو حجت اقناعی قرار دے دیا، ظنی قرار دے دیا۔ اچھا، جو علامہ ابن حمام نے بات کہی اور وہی درست ہے، وہی سمجھ میں بھی آتی ہے بات، کہ جناب اس تلازم کے عادی ہونے سے اس دلیل کا ظنی ہونا لازم نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، یقین کی بات کرتے ہیں،
تو یقین کیا چیز ہے؟ هو الجزم المطابق للواقع، جو واقع کے مطابق ہو، اس پر جزم آ جائے۔ اب یہ جزم اگر عادت کے ذریعے بھی آ جاتا ہے تو یہ بھی یقین ہے، تو یہ بھی یقین کے منافی نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ کی اس گفتگو سے اتنا ثابت ہوا کہ ان دونوں چیزوں میں تلازم عقلی نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان تلازم عادی ہے۔ تو اس تلازم کے عادی ہونے سے اس دلیل کا ظنی ہونا لازم نہیں ہوتا، کیونکہ جو چیز عادت سے بھی علم جو حاصل ہوتا ہے وہ علم بھی یقینی ہو سکتا ہے۔ اسی کی بات کرتے ہیں کہ وَوَجْهُ مَخْتَارَهُ ابن الحمام ان الآیۃ تقتضی لزوم الفساد علی تقدیر التعدد، کہ جو ابن حمام نے اختیار کیا کہ یہ دلیل قطعی ہے، تو اس کی وجہ، اس کی تقریر جو ہے وہ اس طرح ہوگی کہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ تعدد الہ کو مقدر ماننے سے زمین اور آسمان کا فساد لازم آ جائے، کہ اگر آپ ایک سے زیادہ الہ کو مانیں گے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ زمین اور آسمان بھی فاسد ہو جائیں۔ تو فالملی یلزمہ القطع بوقوعہ، تو جو ملت اسلامیہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، یہاں ویسے تو ملی ملت کی طرف منسوب ہونا یہاں مراد مسلمان ہے، تو جو ملت اسلامیہ کا فرد ہے تو اس کو تو اس بات کے وقوع پر قطعیت لازم ہے، کیونکہ اس کو قرآن پر اس کا ایمان ہے اور قرآن کے سچے ہونے پر اس کا ایمان ہے۔ تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہے گا تو اس کے اوپر تو یہ چیز لازم ہے کہ وہ اس بات کو قطعی تسلیم کرے کہ تعدد الہ سے زمین اور آسمان کا فساد ہو جاتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو یلزمہ القطع بوقوعہ، تو اس فساد کے وقوع پر قطعیت اس کو حاصل ہے کیونکہ وہ قرآن کو مان رہا ہے۔ اذ ہوا قاطع، کیونکہ اس کو یہ قطعی علم حاصل ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ بِوُقُوعِهِ مَعَ التَّعَدُّدِ، کہ اللہ نے اس فساد کے وقوع کی خبر دی ہے تعدد الہ ہونے کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ وغیرہ، اور جو مسلمان نہیں ہے، تو اس کو ہم دو طریقے سے یہ بات تسلیم کروا سکتے ہیں۔ پہلی جو یہ ہے کہ آپ اسلام کی حقانیت اس پر ثابت کر دیجئے، جو اسلام کی حقانیت کے دلائل ہیں آپ ان دلائل کے ذریعے اس کو اوپر حجت قائم کر دیجئے۔ تو جب وہ اسلام کے دلائل کے ذریعے مسلمان ہو جائے گا تو پھر یہ بات بھی وہ تسلیم کر لے گا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں وغیرہ، اور جو مسلمان کے علاوہ دیگر افراد ہیں، یلزمہ ذالک جبرن لمحاجۃ ثبوت الملت، تو جو غیر مسلم ہے تو اس پر یہ چیز لازم کی جا سکتی ہے، یہ قطعیت اس پہ لازم کی جا سکتی ہے، اس پر جبر کرتے ہوئے ملت کے ثبوت کی حجتوں کے ساتھ، کہ اسلام کی حقانیت کی ثبوت اس کو پیش کر کے اس کو اسلام منوا لیا جائے۔ فَإِذَا أُلْزِمَ بِثُبُوتِهَا أُلْزِمَ بِذَلِكَ، تو جب ملت اسلامیہ کے ثبوت اس پر لازم ہو گئے تو اس سے قرآن کے اندر جو خبریں آئی ہیں اس کا لزوم بھی اس پر لازم ہو جائے گا۔ او علمن کا تف پڑا جبرن پر، دو طریقوں سے اس کو منوا سکتے ہیں، یا تو اسلام ثابت کر کے اور اس کے ضمن میں پھر قرآن کا ثبوت بھی آ جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اس پر علم کے ذریعے حجت پیش کر کے، اسلام کے دلائل ہم پیش نہ کریں، صرف اسی بات کی ہم بات کر لیتے ہیں اگر، تو اس پر بھی ہم
بطور علم کے دلیل کیا پیش کریں گے؟ ایسا علم توجبہ العادت، کہ عادت کے ذریعے بھی تو جناب علم حاصل ہوتا ہے نا، تو اس کے ذریعے بھی ہم یہ چیز اس پر لازم کر سکتے ہیں۔ اب علوم عادیہ کی بحث فرماتے ہیں کہ والعلوم العادیۃ کالعلم حال الغیبۃ عن جبل عہدناہ حجرا انہ حجر الآن داخلۃ فی العلم القطعی وان امکن فرد غیرها بفرد خرق العادۃ۔ کہتے ہیں کہ جو علوم عادیہ ہیں وہ علوم قطعیہ میں شامل ہیں، وہ علم جو عادت کے ذریعے آئے وہ علم قطعی میں شامل ہے۔ اب اس کی مثال دے کے سمجھایا کہ ہم نے کوئی پہاڑ دیکھا تھا تو اس کے ہمیں یقین ہوا کہ یہ پتھر ہے۔ اب مثلا بلوچستان جاتے ہوئے راستے میں ہمیں پہاڑ نظر آیا تو ہمیں یقین ہے کہ بھائی یہ سب کیا ہے؟ پتھر ہے۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں ابھی بھی یہ یقین ہے کہ بھائی وہ پہاڑ جو تھا وہ پتھر ہی ہے۔ تو یہ علم ہمیں ابھی بھی موجود ہے۔ تو یہ جو علم ہمیں حاصل ہوا ہے وہ عادتاً ہے، کیونکہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ وہ پہاڑ کسی اور چیز میں تبدیل بھی ہو سکتا ہے، وہ پہاڑ وہاں سے فنا بھی ہو سکتا ہے، اس کا زوال کوئی محال تو ہے نہیں، اس کا قلب کوئی محال تو ہے نہیں۔ تو ابھی جو ہمیں یہ علم حاصل ہے کہ جناب جیسے ہی ہم ہب چوکی سے آگے نکلے تھے تو وہ جو پہاڑ تھا وہ ابھی بھی پہاڑ ہی ہے۔ تو یہ جو ہم کو علم حاصل ہوا ہے یہ قطعی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بنیاد کس پر ہے؟ عادت پر۔ اگرچہ خرق عادت کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جائے، تو پتہ لگے جی یہ تو ریکوٹک کا منصوبہ نکل آیا، یہ تو کوئلہ تھا، ہم اس کو پہاڑ سمجھ رہے تھے، تو کوئلہ ہے۔ تو خرق عادت کے طور پر اس پہاڑ کا حجر ہونے کے علاوہ کچھ اور ہونا فرض کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں تو اس پہاڑ کا پتھر ہونے کا یقین ہے، لیکن اس یقین کے باوجود یہاں پر یہ امکان عقلی طور پر موجود ہے کہ وہ پتھر کے علاوہ کچھ اور بدل چکا ہو، ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ علوم عادیہ یہ مبتدا ہے، یہ داخلۃ فی العلم القطعی، یہ خبر ہے کہ علوم عادیہ جو ہیں وہ علم قطعی میں داخل ہیں۔ اور اس کی مثال دی علوم عادیہ کی، جیسا کہ کسی ایسے پہاڑ کا جس کا ہمیں پہاڑ ہونا معلوم ہے، اس کا کہ وہ پتھر کا پہاڑ ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں ہمارا یہ علم رکھنا کہ وہ ابھی بھی پتھر ہی ہے، ہم نے دیکھا تھا وہ پتھر ہے، تو آج یہاں بیٹھ کر بھی ہمیں یہ علم ہے کہ وہ ابھی بھی پتھر ہے۔ تو یہ جو علوم عادیہ ہے یہ علم قطعی ہے، اگرچہ اس کے غیر کا فرض کرنا خرق عادت کے طور پر وہ ممکن ہے کہ وہ پتھر سے کچھ اور ہو چکا ہو۔ اذ هو الجزم المطابق للواقع، یہ ہوا کی ضمیر جاری ہے علم قطعی کی طرف، کیونکہ علم قطعی کیا ہوتا ہے کہ وہ جزم جو واقع کے مطابق ہو، یعنی نفس الامر کے مطابق ہو، خارج کے مطابق ہو، اس کو ہم علم قطعی کہتے ہیں۔ والموجب له العادۃ القاضیۃ التي لم یوجد قط خرمها،
اور اس علم کو لازم کرنے والی چیز، یہ جو جزم جو واقعے کے مطابق ہے، اس کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ وہ عادت ہے کہ جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جس کا عدم کبھی ثابت نہیں ہوا، اس کا خرق ہو سکتا ہے لیکن ہوا نہیں ہے۔ العادت القاضیۃ، وہ عادت جو فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا خرم جو ہے، یعنی اس کے برخلاف جو ہے ہونا، کبھی ثابت نہیں ہوا۔ وہی ہا ہونا ثابتۃ، اور یہ عادت جو ہے وہ اس آیت کریمہ میں ثابت ہے۔ جو تلازم آیا تھا کہ تعدد الہ سے زمین اور آسمان کا فساد آ جائے، تو یہ جو تلازم عادی ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وحیہ ہا ہونا، یعنی یہ عادت جو ہے ہمارے نفس مسئلہ جو آیت پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ یہاں پر ثابت ہے۔ لأن العادة المستمرة التي لم يعد قط اختلالها في ملكين مقتدرين في مدينة واحدة عدم الإقامة على موافقة كل للآخر في كل جلیل وحقیر، کیونکہ عادت یہ جاری ہے اور اس کا برخلاف کبھی ثابت نہیں ہے، عادتاً کبھی اس کا برخلاف ثابت نہیں ہوا کہ اختلال آ جاتا ہے دو بادشاہوں میں جو اقتدار رکھتے ہوں ایک ہی شہر کے اندر، کہ آپس میں دونوں ٹکراؤ کریں گے۔ یہی عادت ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور دونوں جو ہے وہ دوسرے کی ہر چیز میں موافقت نہیں کر سکتے، ہر حقیر اور چھوٹی بڑی چیزوں کے اندر، کیا ہر بات میں دونوں کا اتفاق ہو؟ عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے جناب۔ عقلاً ہو سکتا ہے لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں ایسا۔ بل تأبى نفس كل وتطلب الانفراد بالمملكة والقهر فكيف بإلهين، بلکہ جناب ان دونوں بادشاہوں کا نفس کیا کرے گا؟ انکار کرے گا اس کا، اور اس کی کیوں مانی جا رہی ہے، میری مانو، اور یہ کیوں کہہ رہا میں کہوں گا، اور تو نے کیوں حکم دیا میں دوں گا۔ اور ان میں سے ہر ایک اپنی مملکت کا انفراد چاہے گا اور دوسرے پر قہر چاہے گا، میرا غلبہ ہو۔ یہ قہر کا عطف جو ہے وہ انفراد پہ پڑ رہا ہے، منصوب پڑھیں گے اس میں، انفرادہ والقہرہ۔ تو جب بندوں کے اندر یہ معاملہ ہے فَكَيْفَ بِإِلَٰهَيْنِ، تو دو الہوں کا معاملہ کیسے ہوگا؟ بندوں کا تو اختیار پھر بھی محدود ہی ہونا ہے، الہ کا اختیار تو لامحدود ہے۔ وَالْإِلَٰهُ يُوصَفُ بِأَقْصَى غَایَاتِ التَّکَبُّرِ، تو الہ کی تو خصوصیت یہ ہے کہ وہ بڑائی کی انتہا پر ہو۔ اس لیے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے جبار ہے، قہار ہے، کہ اسی کی ذات کو زیبا ہے یہ، جس کو سب اختیار حاصل ہوں۔ تو بندوں میں جب یہ معاملہ ہے تو الہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو بڑائی کی انتہا کے ساتھ موصوف ہوتا ہے۔ وَكَيْفَ لَا يَطْلُبُ لِنَفْسِهِ الْإِنْفِرَادَ بِالْمُلْكِ وَالْعُلُوَّ عَلَى الْآخَرِ، تو جناب وہ کیوں اپنی ذات کے لیے انفراد طلب نہیں کرے گا اور دوسرے پر بڑائی وہ کیوں نہیں چاہے گا؟ کیا چیز روکے گی اس کو؟ کما اخبر سبحانہ بقولہ، جیسا کہ اللہ نے اپنے اس قول سے اس بات کی خبر دی، ولا علی بعضهم علی بعض، کہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا،
غلبہ پا لیتا. سورہ مومنون. ھذا اذا تؤملا، تو جب یہ بات سمجھ لی جائے، اس پہ غور و فکر کر لیا جائے جو یہ بات کہی گئی، تو لا تکاد النفس تخطر نقیدہ، تو اس کے برخلاف کا خیال بھی دل میں نہیں آئے گا. جب یہ بات سمجھ گئی کہ بندوں میں یہ معاملہ ہے تو الہوں میں کس طرح ہوگا، تو جب یہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے کسی کو تو اس کی عقل میں یہ خیال بھی نہیں گزرے گا کہ اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے. تو برخلاف کی خیال ہی نہیں آئے گا، ہونا تو دور کی بات ہے. تو فرماتے ہیں کہ لا تکاد النفس تخطر نقیدہ، تو اس کی نقیض کا اسے خیال بھی نہیں آئے گا. فضلا عن احضاری فردہ، جائے کہ وہ اس کے وقوع کا امکان بھی سمجھے. مع الجزم بان الواقع هو الاخر، اور اس کو یہ جزم بھی ہو کہ وہ دوسرا جو ہے وہ واقع ہے. جب جزم آ گیا تو خیال نقیض کا ہے نہیں، تو امکان فرض کیسے ہو سکتا ہے؟ وعلی ھذا التقدیر ہوا علم قطعی، تو اس اعتبار سے یہ علم کیا ہوا؟ قطعی ہوا، کیونکہ جو عادت سے بھی علم آتا ہے وہ بھی قطعی ہوتا ہے. وانما غلط من قال غیر ھذا من قبل انه اذا اختر النقیض عنی دوام اتفاقہما لم یجدہ مستحیلا فی العقل. تو فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اس اعتبار سے یہ بات کہی کہ جب اسے نقیض کا خیال اس کے دل میں آئے گا، یعنی الہ ہوتے تو زمین اور آسمان فساد ہو جاتا جھگڑے کی وجہ سے، تمانوں کی وجہ سے، تو اگر اس کے دل میں اس کے نقیض کا خیال آیا، یعنی دوام اتفاق، کہ بھائی دونوں الہ کا آپس میں اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، تو عقل میں اس کو وہ مستحیل نہیں جانے گا. تو اس اعتبار سے اس نے علم قطعی کے علاوہ اس کو غیر ھذا یعنی علم ظنی قرار دے دیا. وانما غلط من قال غیر ھذا، تو غلطی ہوئی اس کو جس نے اس کے برخلاف کہا، یعنی اس کو علم قطعی نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ علم ظنی کہا. اس نے غلطی کی. من قبلی، اس جہت سے. اچھا یہ قبلی نہیں ہے، قبلی. اور یہ انا یہ انہوں نے انا لکھا ہوا ہے، یہ انا ہے. قبل مضاف ہے انا کی طرف، یہ پورا انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مضاف الیہ بنے گا. یہ نسخے کی غلطی ہے. من قال غیر ھذا، تو جس نے اس کے برخلاف کہا تو اس کو غلطی ہوئی. ٹھیک ہے، کس اعتبار سے اس نے کہا؟ من قبلی انہ، اس جہت سے کہ جب اس کو نقیض کا خیال آئے گا، یعنی دوام اتفاق کا ان دونوں کے، تو وہ عقلاً اس کو محال نہیں جانے گا. اس جہت سے انہوں نے اس کو علم ظنی قرار دے دیا، تو یہ ان کو غلطی لگی ہے. وَنَسِیَ، اور علم قطعی کی جو تعریف کی جاتی ہے اس سے ان کا ذہول ہو گیا، بھول گئے وہ یہ بات کہ انہ لم یؤخذ فی مفہوم العلم القطعی استحالۃ النقیض، کہ جناب علم قطعی کے مفہوم میں اس کی نقیض کا محال ہونا شامل نہیں ہے. جس کی نقیض ممکن ہو تو بھی وہ علم قطعی ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ علم قطعی کے لیے اس کی نقیض محال ہو. تو وہ یہ بات بھول گئے. جو علم قطعی کی تعریف ہے ان کی اس طرف توجہ نہیں گئی.
کہ علم قطعی کے لیے قطعاً یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ایسا ہو کہ جس کی نقیض یعنی اس کی ضد جو ہے وہ عقلاً ممکن نہ ہو سکے، تو ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بل الماخوذ مجرد الجزم عن موجب بأن الآخر هو الواقع وإن كان نقيضه لم يستحل وقوعه، بلکہ جو اس علم قطعی کے مفہوم میں جو چیز لی گئی ہے وہ تو محض جزم کا ہونا کسی ایسے موجب کی وجہ سے کہ جو اس نقیض کے مخالف چیز ہے وہ واقع ہے۔ نقیض کے مخالف چیز واقع ہونا، اس کا جزم ہونا کافی ہے، کسی موجب کی وجہ سے ہو وہ، اگرچہ اس کی نقیض کا وقوع محال نہ ہو۔ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ الْآيَةَ حُجَّةٌ بُرْهَانِيَّةٌ تَحْقِيقِيَّةٌ لَا إِقْنَاعِيَّةٌ، تو جب یہ پتہ لگ گیا کہ تلازم بھلے عادی ہی کیوں نہ ہو تو اس کے باوجود بھی وہ علم یقینی قطعی ہے، تو اس سے پتہ لگ گیا کہ جو آیت ہے یہ حجت برہانیہ ہے، تحقیقیہ ہے، یعنی قطعی دلیل پر مبنی ہے اور یہ ظنی نہیں ہے۔ وعن ظہور دخوله في العلم بما ذکر کفر بعض الناس القائل بأن الملازمة اقناعیة او ظنیة ونحوه، هذا ملخص ما استدل به ابن الحمام، تو کہتے ہیں کہ ملازمت عادی ہونے کے باوجود وہ علم میں داخل ہے، علم کا معنی یقینی دلیل ہے، قطعی دلیل ہے، تو کیونکہ یہ علم کے اندر شامل ہے اور اس کا علم میں ہونا بالکل ظاہر ہے، تو اسی وجہ سے جن لوگوں نے اس آیت سے جو علم حاصل ہو رہا ہے اس کو ظنی کہا، تو بعض علماء نے ان کی تکفیر کی کہ یہ قطعی چیز کا انکار کر رہے ہیں، اور جب قطعی چیز کا انکار ہے تو وہ کفر کا حکم ان کے اوپر لگے گا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وعن ظہوری دخولی ہی، کہ یہ چیز جو ہے وہ علم کے اندر اس کا داخل ہونا جو پیچھے ذکر کیا گیا اس کے سبب یہ ظاہر ہے، تو کفر بعض الناس، تو بعض لوگوں نے تکفیر کی اس قائل کی جس نے یہ کہا تھا کہ یہاں جو ملازمت ہے وہ اقناعی اور ظنی ہے، یا اسی کی مثل بات کہی تھی۔ تو یہ خلاصہ ہے ابن حمام نے جو دلیل پکڑی تھی اس کا۔ وفیہ تائید لما جنح الیہ الشیخ عبد اللطیف الکرمانی من الرد علی السعدی ومن وافقہ وتکفیرہم والرد علی من تصر لہ من تلامذتہ، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ابن حمام نے تقریر کی ہے تو اس میں شیخ عبد اللطیف کرمانی ایک متکلم ہمارے بڑے عالم گزرے ہیں، تو اس سے ان کے موقف کی تائید ہوتی ہے کہ جو علامہ عبد اللطیف کرمانی نے علامہ سعد الدین اور جو ان کے موافقین تھے ان کا رد کیا اور ان کی تکفیر کی۔ علامہ عبد اللطیف کرمانی نے تکفیر کی تھی علامہ سعد الدین کی، اس اعتبار سے انہوں نے قطعی کو ظنی کہا، تو اس سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ اور جو پھر ان کے شاگرد تھے علامہ سعد الدین تفتازانی کے، علامہ علاء الدین بخاری، تو ان کا بھی رد ہوتا ہے اس سے۔ وهو العلامۃ المحقق البخاری الحنفی الملقب بعلاء الدین، وان لم يقل یعنی ابن الحمام بالتکفیر، هذا هو الحق ان شاء اللہ تعالی، اگرچہ علامہ ابن حمام نے علامہ سعد الدین کی تکفیر کا قول نہیں کیا، اور ماتن بھی فرماتے ہیں کہ یہی حق ہے کہ اگرچہ علامہ سعد الدین سے اس مسئلے میں خطا ہوئی ہے، لیکن یہ خطا ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر تکفیر کا حکم ہو، کیونکہ حجت اقناعی کہنے کے باوجود وہ اس حجت کو تسلیم کر رہے ہیں اور آیت کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، اور اس آیت کے اشارے سے جو برہان تمانو آ رہی ہے اس کو بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ تو ایک قطعی چیز کو اگر ظنی کہہ دیا جائے تو اس بنیاد پر بہرحال تکفیر نہیں کی جاتی، تو اس لیے فرمایا کہ یہی حق ہے کہ علامہ سعد الدین کو خطا پہ یہاں قرار دیا جائے گا، لیکن ان کی تکفیر یہاں پر بہرحال نہیں بنتی۔ والتکفیر
صعب کیونکہ تکفیر یہاں پر کرنا بہت مشکل ہے. وہذا بیان الدلیل الثانی من الآیہ، یہ پوری جو تفصیل ہم نے بیان کی ہے یہ جو دوسری دلیل تھی جو عبارت سے ثابت ہو رہی تھی اس کی یہ پوری تقریر ہے. اب جو برہان تمانوں کی جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل سے اسی مقام پر اس کو یہاں سے شروع کریں گے، کیونکہ وہ بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہے. تو اس کو انشاءاللہ یہیں سے ہم اس کی جو برہان تمانوں کی دلیل ہے اس کو ہم کل انشاءاللہ بیان کریں گے. ایک آخری سوال یہ ہے کہ جنہوں نے تکفیر کی اصلا تو تکفیر بنتی نہیں تو وہ لوٹے گی نہیں. کبھی بھی دیکھیں اس طرح کے جو علمی اب مباحثے ہوتے ہیں اور اگر کسی عالم جو محتاط ہو اس سے حکم لگانے میں کوئی خطا بھی ہو جائے تو کبھی بھی یہاں حکم لوٹنے کا حکم نہیں دیا جاتا، کیونکہ اس کی دلیل پوری بخاری شریف کے اندر پورا ایک باب ہے کہ جو کسی کی تکفیر کرے کسی تعویل کی وجہ سے، جیسے بہت سارے علماء نے خوارج کی تکفیر کی، ٹھیک ہے، معتزلہ کی یا اس طرح مجسمیہ کی، ٹھیک ہے. اگرچہ ہمارا مذہب مختار یہ ہے کہ ان بنیادوں پر ہم تکفیر نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، لیکن جن لوگوں نے کی ہم ان پہ رد بھی نہیں کرتے کہ تم پہ حکم لوٹ کے چلا گیا. تو امام بخاری نے وہ پورا ایک باب باندھا کہ جو کسی تعویل کی وجہ سے کسی کے اوپر حکم کفر لگائے تو اس کے اوپر یہ حکم لوٹ کے نہیں آتا. اور اس میں پھر وہ روایت وہ لے کر آئے جس میں حضرت حاطب بن ابی بلتعہ نے نبی کریم علیہ والسلام کی خبر جو ہے وہ کفار مکہ کو بھیجی تھی. تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ میں اس منافق کی گردن مار دیتا ہوں. اور یہاں نفاق سے مراد ان کی نفاق عملی نہیں تھے، نفاق اعتقادی تھا. تو منافق تو کافر کی بدترین قسم ہے، لیکن نبی کریم علیہ والسلام نے صرف ان کی بات کو رکھا کہ یہ اہل بدر میں سے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی رد نہیں فرمایا، کوئی سختی نہیں فرمائی کہ تم نے ایک مسلمان کو کافر کہہ دیا، کیونکہ بہرحال ان کا جو وہ عمل تھا وہ اس شبے میں ڈالنے والا تھا کہ ایسا عمل جو ہے وہ منافق کرتا ہے. لیکن ان کے پاس کیونکہ اس کی تعویل موجود تھی اس لیے وہ بھی کفر سے بچ گئے اور وہ بھی کفر سے بچ گئے. ٹھیک ہے.